بالامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینت مسند صدارت فخر مشائخ قادریہ قاسم فیضان غوثیہ وارث علوم کرمیہ حضور صاحبزادہ والا شان پیر طریقت صاحبزادہ پیر محمد مظہر حسین حنفی القادری دامت برکاتہم العالیہ۔ رونق محفل، عکس جمال کرم، حضور پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر محمد طاہر حسین حنفی القادری، جمیع مشائخ اعظام، علماء کرام، حاضرین و حاضرات اور سامعین و سامعات، کروڑہا مرتبہ شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس کی توفیق اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے توسل سے آج ہم اس آستان جنت نشان پر غوث ارض و السماوات، قطب اللوح والقلم، شیخ الجن والانس والملائکہ، حضور سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا عبد القادر جیلانی سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سودا صفات سے منسوب عرس مبارک کی اس بابرکت اور باوقار مجلس میں ہم سب حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ میرا مالک ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور یہی مبارک لمحات ہمارے لیے فلاح دارین بھی بنا دے اور قیامت کے دن بخشش کا سامان بھی بنا دے۔ مختصر سا وقت ہے، چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف حدیث پاک، اس سے بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ تاجدار کائنات نے اپنے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے، وصال پرملال سے پہلے 1.25 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ کرام کو سامعین بنا کر اور خود خطیب اعظم بن کر تاجدار کائنات نے ایک جملہ فرمایا تھا، انی ترکت فیکم الثقلین، کہ دنیا والو میں تمہارے اندر 2 ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں نے اس ثقلین سے غوث ثقلین تک آنا ہے۔ ذرا توجہ رکھیے گا، تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اندر 2 ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں جو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، ایک دوسرے پر فضیلت رکھتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ 2 ثقلین کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وَعِطْرَةُ اہل بیتی، اور دوسری میری آل اور میری عطرت و اہل بیت ہے۔ اب یہ 2 ثقل ہمارے سامنے آ گئے، توجہ ہے، 2 ثقل ہمارے سامنے آ گئے۔ ایک ثقل کتاب اللہ ہے، ایک خاندان مصطفیٰ ہے۔ ان دونوں کو فرمایا ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ اگر قرآن دیکھو تو اہل بیت سے بڑا نظر آتا ہے، اگر اہل بیت کے گھر کا ہر فرد دیکھو تو قرآن سے بڑا نظر آتا ہے۔ یہ حدیث کا لفظ ہے، میرے جملے نہیں۔ فرمایا ایک سے بڑھ کر اللہ نے ایک کو عظمت دے رکھی ہے، فضیلت دے رکھی ہے، مرتبہ دے رکھا ہے۔ اور جب ان کو جوڑنے کی بات آئی تو فرمایا قرآن میری اہل بیت کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ قیامت کے دن
حوض کوثر پر بھی آئیں گے تو اہل بیت اور قرآن اکٹھے میرے پاس تشریف لائیں گے۔ اہل بیت اطہار کا سلسلہ آگے چلتا ہے۔ اب اس ثقلین کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ اب ذرا سورہ رحمان کی ایک آیت پہ توجہ کیجئے۔ فرمایا مرج البحرین، اسی ثقلین کو آگے لے کے چلنا ہے۔ بھائی ایک بات یہاں سمجھنے والی ہے، اردو کے واحد جمع اور ہوتے ہیں، عربی کے واحد جمع اور ہوتے ہیں۔ اردو کا واحد جمع دو سے جمع شروع ہو جاتا ہے، اردو والا جمع دو سے شروع ہو جاتا ہے، عربی والا جمع دو سے شروع نہیں ہوتا، تین سے شروع ہوتا ہے۔ اس کو دو کو کہتے ہیں تثنیہ، دو کو کیا کہتے ہیں؟ اب ثقلین کے اندر بھی تیسرا کوئی نہیں، میری بات کو سمجھیے گا۔ فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو نہیں، تین نہیں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ ثقلین بھی تثنیہ ہے، مرج البحرین، ہائے ہائے، عصمت و طہارت فاطمہ زہرا کا تھا، اور ایک سمندر علی کی ولایت کا تھا۔ مولا کائنات کی ولایت کا سمندر ایک طرف چلا، سیدہ فاطمہ زہرا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، ایک برزخ ہے۔ فخر الدین رازی کہتا ہے یہ علی فاطمہ کا رشتہ و نکاح ہے۔ یہ برزخ سے مراد کیا ہے؟ علی فاطمہ کا رشتہ ہے، نکاح ہے۔ فرمایا جب یہ دو سمندر، بات تثنیہ کی آ رہی ہے، جب دو سمندر چلے ان میں سے پھر کیا ہوا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جب یہ دو سمندر نہیں ملے، آپس میں ملاپ ہوا، اللہ نے تمہیں دو چیزیں عطا کی، ایک لؤلؤ دیا، ایک مرجان دیا، ایک لؤلؤ دیا اور ایک، مفسرین کہتے ہیں یہاں لؤلؤ سے مراد امام حسن کی ذات ہے، لؤلؤ سے مراد امام حسن کی ذات ہے، مرجان سے مراد امام حسین کی ذات ہے۔ میں نے ثقلین تک کا سفر کرنا ہے اور 5 منٹوں میں کرنا ہے، توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا۔ فرمایا میں تمہارے اندر ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے پھر بحرین چلے، پھر کیا؟ بحرین چلے، بحرین سے دو موتی نکلے، ایک لؤلؤ صورت حسن میں آیا، ایک مرجان صورت حسین میں آیا۔ اب یہ دو سمندر پھر چل پڑے، اب یہ دو سمندر، ایک سمندر حسن کی ولایت کا ہے، ایک سمندر سیدنا امام حسین کی ولایت کا ہے۔ یہ دو سمندر چلتے گئے، چلتے گئے، حضرت حسن کے گھر اللہ نے ایک دوسرا حسن دیا، توجہ ہے، حضرت امام حسن کے گھر اللہ نے، جسے حسن مثنیٰ کہتے ہیں، جسے حسن مثنیٰ کہتے ہیں، ادھر ایک حسن دیا، ادھر حسین کے بعد باغ میں فاطمہ صغریٰ کا پھول کھلا، ادھر امام حسین کی بیٹی، ادھر امام حسن کا بیٹا، دونوں کا نکاح ہوتا ہے۔ امام حسن کے بیٹے حضرت مثنیٰ کے ساتھ سیدہ صغریٰ فاطمہ کا عقد ہوتا ہے۔ یہ پھر دو سمندر چلتے، مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر چلتے چلتے، اب میں پورا شجرہ پڑھوں تو مجھے گھنٹہ درکار ہے، میں اینڈ پہ لا کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر سمندر حسن کا چلتا رہا، ادھر سمندر حسن حسین کا چلتا رہا۔ لوگوں ایک وقت ایسا آیا کہ حسن کے سمندر میں سے ایک موتی نکلا جسے غوث الاعظم کا باپ کہتے ہیں۔ حسن کے سمندر سے ایک موتی نکلا، کوئی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ ادھر حسن کے سمندر سے ایک موتی نکلا، ادھر حسین کے سمندر سے حضرت ام الخیرات فاطمہ پیدا ہوئی، رب کائنات نے پھر حسن حسین کے سمندر کو جوڑا۔ رب کعبہ کی قسم، جب یہ دو سمندر جڑ گئے، وہ جو رسول نے کہا تھا انی
तरक्तु फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे अंदर दो शकल छोड़ के जा रहा हूं। अल्लाह ने दोनों को जमा करके गौसे सकलैन को पैदा कर दिया। को समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? अल्लाह ने दोनों शकल को जमा करके फरमाया आओ देखने वालों, अब गौसुल आजम का चेहरा देखोगे, इस चेहरे से तुम्हें हसन भी नजर आएगा। गौसुल आजम का चेहरा देखोगे, इसमें तुम्हें हुसैन भी नजर आएगा। महाराज सकलैन भी गौसे पाक के वजूद में है, महाराज अल बहरैन भी गौसे पाक के वजूद में है, यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान भी गौसे पाक के वजूद में है। खुदा की इज्जत की कसम, ये कुल कायनात गौसे पाक के वजूद में। मैं सैयदना पीर मेरे निशा के जुमले पर मुजद्दद गोलगा, सैयदना पीर, किसी ने कहा हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा और बकिया नबियों में फर्क क्या है? एक जुमले में बता दो फर्क क्या है। बस ये बात करके इख्तिताम कर रहा हूं। पीर मेरे निशा बोले, फरमाया सुनो, हर नबी को देखते थे तो रब याद आता था, हर नबी को देखते थे तो खुदा याद आता था, जब मेरे मोहम्मद को देखते थे तो खुदा नजर आता था। हर पैगंबर को देखकर खुदा याद आता था, मुस्तफा को देखकर खुदा नजर आता था। मंगानी के गुलामों, मेरा आखिरी जुमला दिलों पे लिख के ले जाना। अगला जुमला मेरा है, पीर मेरे अली शाह की नकल मार रहा है, पीर मेरे अली शाह का जुमला चोरी कर रहा हूं। पीर मेरे अली ने कहा हर नबी को देखो तो खुदा याद आता है, मुस्तफा को देखो तो खुदा नजर आता है। इस जुमले की रोशनी में ये कहने की जसारत कर रहा हूं, हर वली को देखो तो मुस्तफा याद आता है, अब्दुल कादिर को देखो तो मुस्तफा नजर आता है। सुभान अल्लाह। जनाब मोहतरम किबला सैयद वकार